بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق علی بخش کی پڑھائی کرنے لگے ہیں، تو اس کے تدریسی مقاصد یعنی کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی اس تحریر کے حوالے سے شہاب نامہ کا تعارف کرانا۔ تو شہاب نامہ بیٹا جی یہ ایک کتاب ہے جو قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے۔ یہ کتاب اردو کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ کتاب ہے کیا، یہ میں آپ کو نیچے تھوڑا بتاؤں گا۔ علامہ محمد اقبال کی نجی زندگی کے بعض پہلوؤں سے واقفیت دلانا، کہ اس سبق میں ہمیں علامہ اقبال کی جو پرائیویٹ لائف تھی اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح گزارتے تھے اپنی زندگی۔ طلباء کو ایک عمدہ ادبی تحریر کی خوبیوں سے آشنا کرنا، کہ یہ تحریر ہمارے سامنے ایک ایسی ہے کہ جسے ہم پڑھ کے جان لیں گے کہ ایک عمدہ ادبی تحریر کیسی ہوتی ہے۔ طلباء کو صنف ادب خود نوشت سے آگاہ کرنا اور ان پر اس کی خوبیاں واضح کرنا۔ تو یہ بیٹا وہ لفظ ہے جو میں نے پہلے کہا تھا نا آپ کو، شہاب نامہ، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو خود نوشت کہتے ہیں وہ کتاب جو خود اپنی زندگی پہ لکھی گئی ہو، یعنی آٹو بایوگرافی جو ہوتی ہے، یعنی خود اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا، یہ خود نوشت کہلاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے بیٹا جی شہاب نامہ، یہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی پہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا کیا اہم واقعات آئے۔ تو ان میں سے ایک واقعہ ان کا یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی علی بخش کے ساتھ۔ علی بخش بیٹا جی کون ہے؟ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وفادار ملازم تھے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہم سبق میں ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے قدرت اللہ شہاب نے۔ بیٹا مصنف لکھتے ہیں کہ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ تو بیٹا مصنف کون ہے؟ قدرت اللہ شہاب۔ تو وہ کہتے ہیں ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، روز دن۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبد الرحیم صاحب سے ملاقات ہوگی۔ تو مصنف کی ملاقات کس سے ہوئی؟ تو ان کا نام بیٹا یہ ہے خواجہ عبد الرحیم۔ تو خواجہ عبد الرحیم جو ہے یہ بیٹا جی ایک بیرسٹر تھے، ایک وکیل تھے جو لاہور میں رہتے تھے۔ علامہ اقبال کے ساتھ ان کی کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی۔ تو باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لیل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ تو دیرینہ بیٹا اس کے معنی لکھیے پرانا، قدیم، اور ملازم کا نام کیا تھا علامہ اقبال کے؟ علی بخش۔ تو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں اسے لیل پور بیٹا لکھے، یہ فیصل آباد کا پرانا نام ہے۔ تو اسے کتنی زمین ملی تھی؟ ایک مربع زمین۔ ایک مربع بیٹا لکھ لے 25 ایکڑ زمین۔ ایک ایکڑ جو ہے اس کے اندر 8 کنال ہوتی ہیں، اور ایک کنال جو ہے اس میں 20 مرلے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مربع زمین کتنی ہے؟ 25 ایکڑ زمین۔ تو وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ تو شریر کے بیٹا دو معنی لکھیں شریر لوگ کے، شرارتی لوگ لکھ لیں، اور شریر کے معنی برے بھی ہوتا ہے، برے لوگ بھی لکھ لیں۔ اس پر ناجائز طور پر قابض ہے، قابض مطلب قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اسے جو زمین ملی تھی علی بخش کو، اس پہ قبضہ کر لیا تھا کچھ بدماش لوگوں نے۔ تو اب وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا تھا اور اسے قبضہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا جھنگ لیل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ تو جھنگ جو ہے نا بیٹا جی یہ ایک اور شہر ہے، یہ فیصل آباد کے ساتھ ایک شہر۔ تو جھنگ کی کیوں بات یہاں کی گئی ہے؟ یہ جو ہے بیٹا قدرت اللہ شہاب جو مصنف ہے، رائٹر جو ہے، وہ اس دور میں یعنی اس وقت پر جھنگ کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، جھنگ کے ساتھ ہی شہر ہے کون سا؟ لیل پور یعنی فیصل آباد۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کی مدد نہیں کچھ کر سکتے ہیں، اس کو قبضہ دلوا سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ میں نے فوراً جواب دیا میں آج ہی اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا۔ لو بیٹا کس چیز میں اٹھا کے لے کے جائیں گے؟ موٹر کار یعنی گاڑی کے اندر، کار میں، اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ جاوید منزل بیٹا جی یہ وہ گھر ہے جہاں پہ علامہ اقبال رہتے تھے۔ تو آج کل جو ہے یہاں پہ اقبال میوزیم ہے۔ اور علی بخش نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ تو بیٹا جی دیکھیں یہاں آ گیا ہے کہ قدرت اللہ شہاب جو ہے یہ جھنگ کے کیا تھے؟ یہ تو جھنگ کے یہ بیٹا جی ڈپٹی کمشنر تھے۔ تو علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، ہچکچانا بیٹا جی ہوتا ہے جھجکنا۔ سوچئے تو صحیح میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھروں گا؟ مارا مارا پھرنا، در بدر پھرنا، اور دوسرا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکریں کھاتا پھرنا۔ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑھی۔ تو کھائے کڑھی یہ محاورہ ہے بیٹا جی، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی گالی ہے یہ۔ تو آپ یہاں اس کا مطلب لکھ لیجئے کہ جہنم میں جائے۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید جو ہے نا بیٹا جی یہ علامہ اقبال کے بیٹے کا نام ہے۔
جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا، لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اصرار کا بیٹا مطلب ہوتا ہے ضد، بار بار کہنا، اور آمادہ راضی، تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے، وہم بیٹا یہ شک، کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ تو سر کھپاؤں گا یہ بھی بیٹا سر کھپانا ہوتا ہے مغز ماری کرنا، میم غائن سے مغز ماری کرنا۔ لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے، عزم ارادہ، کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جز ہے، جز مطلب حصہ ہے، تو یہ جوہر، جوہر بھی بیٹا لکھ لیجئے، جوہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوہر کا مطلب ہوتا ہے راز، بھید، صلاحیت، خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ مشق بیٹا جی کہتے ہیں خوشبو کو۔ اب دیکھیے کہ جس طرح سے عشق جو ہے نا، انسان جتنا مرضی چھپا لے عشق ظاہر ہو کے رہتا ہے، ایسے خوشبو جو ہے اسے بھی آپ جتنا مرضی چھپا کے اپنی جیب میں رکھ لیں تو خوشبو ظاہر ہو کے رہتی ہے، پتہ چل جائے گا لوگوں کو خوشبو ہے۔ تو اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر عشق اور خوشبو نہیں نہ چھپتے، تو اگر یہ عشق ہے اس کا کس کے ساتھ؟ علامہ اقبال کے ساتھ، تو یہ خود بخود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ خود سے ہی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے علامہ محمد اقبال کے بارے میں۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔